سب تابعین میں خیر التابعین ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، اور خیر التابعین کہہ کر سبب بیان کیا کہ صحابی اس لیے نہیں بن سکا وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، یہ اس کی شرح الحدیث ہے، ضعیف ماں تھی، اس کے سوا کوئی خدمت کرنے والا نہ تھا، ماں کی خدمت نے اسے روکے رکھا کہ میری زیارت کر کے شرف صحابیت پا لے۔ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، پھر آگے ہاتھ کے اوپر ایک نشان ہے، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ پھر تم اس کے پاس ضرور جانا اور جا کر اسے کہنا کہ تمہارے لیے اللہ کے حضور بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ ایک اس حدیث ماں کی خدمت کی فضیلت معلوم ہوئی، درجہ معلوم ہوا، دوسرا توسل معلوم ہوا، عقیدے کا نقطہ کیا معلوم ہوا کہ اس کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا، یہ توسل ہوا، اور تیسری بات ثابت ہوئی اولیاء صالحین اور اہل خیر کی زیارت کے لیے جانا حکم رسول ہے اور سنت خلفائے راشدین ہے۔ بعض ذہنوں میں اگر یہ خیال آتا ہے تو وہ اصلاح کریں اپنے عقیدے کی، وہ یہ خیال کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے۔ بعض لوگ اس طریق پہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ سنتا ہے تو کیا ضرورت ہے اولیاء اور صالحین کے پاس جا کر وہاں دعا کرنے یا کروانے کی۔ اللہ تو عقیدہ ہے کہ بے شک اللہ ہر جگہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے، مگر اولیاء صالحین کے پاس جا کر دعا کروانے میں حکمت و برکت کیا ہے یہ مجھ سے نہ پوچھو، تاجدار کائنات سے پوچھو۔ وہ خلفائے راشدین کو بھیج رہے ہیں، وہ اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اپنے سے کم تر رتبے کے شخص کے پاس۔ ابھی عمر فاروق ہیں، حکم سب صحابہ کو دے رہے ہیں کہ جس سے ہو سکے اویس کے پاس یمن میں جا کے دعا کروانا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، یعنی ایام حج میں آئے گا، اس کا نام اویس ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کہیں اپنی ماں کی زندگی میں کسی اور جگہ نہیں گیا، اشارہ دے دیا، صحابہ کرام کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوال کا جواب دے دیا۔ اگر سوچو آقا آپ اس کو جانتے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور آپ اس کی طرف ہمیں بھیج رہے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک فطری سوال تھا، آقا علیہ السلام نے خود اس کا جواب دے دیا، فرمایا لا یدع بالیمن غیر ام لہ، اس کی ایک ماں ہے، اور آقا علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَهُوَ بِهَا بَرٌّ، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اس نے ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دی، اس لیے اس کی خدمت کے باعث میری بارگاہ میں آ کر صحابی کا شرف بھی نہیں پا سکا۔